توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے۔ اللہ اکبر! کہاں؟ جہنم میں۔ اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر! پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی، اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، ان تک پہنچانا، اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں۔ اللہ اکبر! آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی، دنیا میں بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی، اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے۔ نمبر 1 بے پردہ رہتی تھی۔ اے میری بہنوں، آپ اجتماع میں آئی ہو، اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو، زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی، ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے، لیکن آج خصوصی یہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو۔ جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا، وہ بے پردہ رہتی ہوگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں میری بہنوں، کسی مرد کے سامنے آپ کو بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا جو محرم ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، حقیقی رشتہ دار، ان کے سامنے تو آپ چہرہ کھول سکتی ہے، باقی آپ کا دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، سسر اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ بڑھ کے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں، اللہ اکبر، چونکہ آپ حق والے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ دوں پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ آپ اپنے پیر کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، مسجد کے امام کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، کافروں کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتی، اور بڑی بات کہہ دوں تم اپنے نبی کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ اکبر، یہاں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ان کو پردے کا پابند بناؤ، اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ یاد رکھنا یہاں آ کر کے لوگوں کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے، یار عورتوں کو پردے کی بات کیوں کہی جاتی ہے، اور لوگ ہمیں انٹرنیٹ پر تانا بھی دیتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک بات کہوں، ہمارے یہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عورت کو جتنی شکلوں میں جانتے ہیں اس کی ہر شکل جنت ہے، یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے، وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے، جنت چھپانے کی چیز ہے۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے، تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی۔ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے، اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے۔ ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے، ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا۔ دنیا دکھائی جاتی ہے، جنت نہیں دکھائی جاتی، جنت چھپی ہوئی۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ سنو میری بہنوں،
آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں، کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہیں. یاد رکھنا یہ بھولا پن چھوڑو، پردے کے پابند بنو. دیور سے بھی پردہ، جیٹ سے بھی پردہ، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ، مامو زاد بھائی سے بھی، سب سے پردہ کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں، توجہ سے سنو.